على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، سننے سنانے سے پہلے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، بڑے بابا سے بلند اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی۔ ماہ رمضان المبارک قریب ہی میں ہم سے جدا ہوا ہے اور ماہ شوال ہمارے درمیان موجود ہے۔ اللہ رب العزت خیر و عافیت کے ساتھ آئندہ سال میں ہم سبوں کو ماہ رمضان مبارک نصیب فرمائے اور ماہ رمضان مبارک کی خدمتیں اور اس کی نعمتوں سے لطف ہونے کا جذبہ ہمارے اندر گامزن کرے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ ہرگز تم میں سے کوئی شخص نیکی کو نہیں پا سکتا، اس وقت تک نہیں پا سکتا جب تک کہ اس شے کو اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کرتے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ تم جو چیز بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اس کی خبر رکھتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی محبوب شے کو صرف کرنے کا مطالبہ اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں اپنا جائز مال، اللہ کی راہ میں اپنا قیمتی سرمایہ قربان دیا جائے تاکہ اس کی بہترین جزا اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جا بجا صدقہ کرنے کا اور راہ خدا میں مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس کی ترغیب بھی ہمیں دلائی۔ بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد نبوی شریف کے مصلی امامت پر فائز تھے، اچانک سے اٹھ کر کے گھر جاتے ہیں اور دوبارہ تشریف لا کر کے نماز پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے ناگہانی طور پر یہ واقعہ دیکھا تو متشوش ہوئے، تشویش میں پڑے کہ آخر اچانک حضور کو کیوں جانا پڑا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے گھر میں ایک سونے کی کوئی چیز پڑی ہوئی تھی، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی غریب بھوکا رہے اور میرے گھر میں مال رہے اور کوئی غریب بھوکا رہے، تو میں نے سوچا نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے اس مال کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں، راہ خدا میں اسے قربان کر دوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں مخلوق خدا سے محبت اور اس کا خیال رکھنے کی ترغیب ہمیں دلائی ہے۔ اور بھی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں، اسی صدقہ نافلہ میں سے ایک صدقہ جو ہے وہ وقف ہے۔ کسی چیز کو
اللہ کی راہ میں اس طریقے سے خرچ کر دینا کہ اس پر اپنا مالکانہ حق نہ رہے اور مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے، اللہ رب العزت اس کا ثواب وقف کرنے والے یعنی واقف کو عطا فرمائے۔ سب سے پہلا وقف ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمانے پر کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم امیر المومنین رہے، آپ دین کا جذبہ آپ کے اندر تھا، دل و جان مال خاندان ہر اعتبار سے ہمہ وقت مصطفیٰ جان رحمت کے لیے شرسار اور قربان کرنے کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔ ہمارا تو معمول یہ ہے کہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی عظمت ملتی ہے، کوئی دولت ملتی ہے تو ہم دین کو فراموش کر دیتے ہیں، دکھ آتا ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن عمر فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج مجھے ایک ایسی بہترین زمین میرے قبضے میں آئی ہے، اس سے بہترین زمین کبھی میرے قبضے میں نہیں ہے، آپ فرمائیں میں اس زمین کا کیا کروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تم اس زمین کو اللہ کی راہ میں وقف کرو، اور وقف کر دو، اس سے مخلوق خدا لطف اندوز ہوتی رہے گی، غرباء و مساکین کا بھلا ہوتا رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تا قیام قیامت تمہیں اس کا بھرپور اجر و ثواب دیتا رہے گا۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمانے پر سیدنا فاروق اعظم نے وقف کیا۔ وہیں سے صحابہ کرام نے جب یہ دینی ماحول دیکھا تو آپ صحابہ کرام بھی وقف کرتے رہے، اور دیگر مسلمانوں میں اسی وقت سے یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم سب کچھ اپنے لیے کرتے ہیں، کچھ اپنے غریب بھائیوں کے لیے، کچھ اپنے غریب مسکین بھائیوں کے لیے، یتیموں کے لیے بھی اللہ کی راہ میں وقف کر دیں تاکہ ان کا بھلا ہوتا رہے اور اس کے ذریعے سے ہماری آخرت صحیح ہوتی ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں اس کی ترغیب دلائی گئی، یہاں تک کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کئی چیزوں کا ذکر کیا گیا، اس میں ایک چیز ذکر کی گئی کہ صدقہ جاریہ، اس کا ثواب مرنے والے کو یعنی مرحوم کو ملتا رہتا ہے صدقہ جاریہ سے، اور وہی صدقہ جاریہ وہ وقف بھی ہے جسے ہم رائے خدا میں اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، مخلوق خدا اس پہ لطف اندوز ہوتی رہتی ہے۔ تو جب ہندوستان میں اسلام پھیلا، مسلمانوں کی آبادی ہوئی اور مسلمانوں میں مصطفیٰ جان رحمت کے پیغامات عام ہوئے، ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوا کہ سب کچھ ہر انسان اپنے لیے کرتا ہے کہ ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے رائے خدا میں کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی قیمتی پراپرٹیز کو، قیمتی سرمایہ کو، قیمتی مال و دولت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور وقف کے نام سے وہ جائیداد جو ہے پراپرٹیز اپنی اللہ کے راہ میں مخلوق خدا کے لیے، مسلمانوں کے لیے دیتے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کا غلبہ تھا، غلبہ ہونے کے بعد مغلوب ہوئے، انگریزوں کا سرزمین ہند پر جو ہے وہ غلبہ ہوا، انہوں نے حکومت کی، انہوں نے بھی اس بات کو دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس وقف کے نام کی بہت ساری پراپرٹیز ہیں، انہیں کسی طریقے سے ہڑپا جائے، لیکن انہوں نے کچھ قانون بھی بنائے، وہ بھی صحیح طریقے سے وقف کو ختم نہ کر سکے، وقف کی پراپرٹیز کو ہڑپ نہ سکے۔ انگریزوں کا غلبہ ختم ہوا، ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کے دو حصوں میں ہندوستان تقسیم کیا گیا، ایک ہندوستان اور دوسرا حصہ پاکستان کو دیا گیا۔ اس وقت افراتفری کا ایسا ماحول تھا کہ لوگ، کوئی پاکستان چھوڑ کر کے ہندوستان آ رہا تھا، کوئی یہاں سے وہاں جا رہا تھا، ایسا تو ہے نہیں کہ انسان اپنی زمینیں اپنے ساتھ میں لے جائے، اپنی پراپرٹیز کو اپنے ساتھ میں لے جائے، لیکن ہر انسان کا جس چیز پر حق ہے وہ اسے استعمال کر سکتا ہے، چاہے اپنے بھائی کو دے دے،
چاہے دیگر اسلامی کام کے لیے دے دے، چاہے مسجد کے لیے دے دے، چاہے مدرسے کے لیے دے دے، چاہے قبرستان کے لیے۔ اس وقت بھی مسلمانوں نے یہ کیا کہ اپنی زمین جائیدادوں کو جو دینی سوچ رکھتے تھے، اسلامی سوچ رکھتے تھے، اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ کسی نے اپنی زمین وقف کر دی، کسی نے اپنی مسلمان بھائی کو دے دی، اور اس طریقے سے وہ جائیدادیں راہ خدا میں انہوں نے بھی صرف کی، کیونکہ ان کا مالکانہ تھا۔ اب ہندوستان میں وقف کی ایک بہت بڑی زمین، ایک بہت بڑا حصہ وقف کے نام پر مسلمانوں کے پاس موجود ہو گئے۔ اس کے تحفظ کے لیے، اس کے حفاظت کے لیے آزادی کے بعد مسلمانوں نے سوچا کہیں اس زمین کو ہم سے چھین نہ لیا جائے، ہمارے ہاتھ سے یہ زمین نہ نکل جائے، تو اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی، محنت شاقہ کی، اپنی محنتوں کو لگا کر کے، کوششوں کو لگا کر کے انہوں نے اس کے لیے قانون پاس کرایا، جو سن 1954 عیسوی میں وقف کے تحفظ کے لیے وقف کے نام سے ایک ایکٹ بنا، ایک بورڈ بنا، وقف بورڈ، جس میں وقف کی زمینوں کو تمام کے تحفظ کے لیے، تمام کو محفوظ رکھنے کے لیے، تاکہ لوگ کفار اس پر غلبہ پا کر کے چھین نہ لیں، اس کے تحفظ کے لیے باقاعدہ ایک بورڈ بنایا گیا اور تمام اس کی سہولیتیں مہیا کرائی گئیں۔ پھر بھی ایکٹ بنتے وقت، قانون بنتے وقت کچھ کمیاں رہیں، تو جا کر کے اور مسلمانوں نے اس میں کوششیں کیں۔ سن 1995 عیسوی میں پھر اس میں کریکشن کرایا گیا، سنشودھن کرایا گیا، اور جو کمیاں تھیں اسے دور کرا کر کے وقف بورڈ کو مضبوط بنا دیا گیا، مسلمانوں کے انڈر میں صحیح طریقے سے اس پر قبضہ دے دیا گیا۔ اب سن 1995 کے بعد 2013 میں بھی اس میں کچھ کریکشن وغیرہ ہوا، لیکن 2013 کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر ایک حکومت BJP کے نام سے قائم ہوئی، جس نے اپنی سطح کو ہندو مسلمان کی نفرت کے ایجنڈے میں رہ کر کے بڑھاوا دیا۔ ہمیشہ سے اس کا مشن یہی رہا کہ ڈیولپمنٹ اور وکاس کو چھوڑ کر کے ہندو مسلمانوں کو لڑایا جائے اور اس کے ذریعے سے اپنی سطح کا غلبہ حاصل کیا جائے۔ بہت کچھ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کیا، دیگر معاملات ہمارے سامنے رہے، مسلمان خاموش رہے، اور چاہے ان کی کمزوری سمجھ لی جائے یا ان کی بزدلی کہی جائے، خاموش رہے، ظلم سہتے گئے، بابری مسجد ان کے ہاتھوں سے گئی، اور نہ جانے کتنے ایکٹ پاس کرائے گئے جس میں مسلمانوں کے حقوق کو ہڑپنے کا اور کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے النگھن کرنے کا انہوں نے معاملات اپنے انجام دیے، ان میں ترمیمیں کی، کریکشن کیا۔ اس کے بعد جب وہ سب دیکھتے گئے کہ مسلمان کو ہم کچھ کرتے رہیں، ان کی جائیداد پہ، ان کے اسلام پہ، ان کی مساجد پہ، ان کی مدارس پہ کوئی آنچ آئے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، مسلمانوں میں کوئی اسلامی دینی ماحول جو ہے جذبہ دکھائی نہیں دے رہا ہے، صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، جمعے کو ان کی مسجدیں خالی رہ رہی ہیں، مسجدیں سونی پڑی ہیں، خرافاتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پورا ماحول دیکھ لیا، جب انہوں نے مسلمانوں کی بے غیرتی دیکھ لی، انہیں دیکھ لیا کہ صرف گوشت کھانے کے مسلمان رہ گئے، صرف یہ دیکھ لیا ٹوپی لگانے کے اور اسلام کے نام پر خرافاتیں کرنے کے مسلمان رہ گئے، تو بدقسمتی سے انہوں نے سن 2024 کو 8 اگست کو ایک نیا قانون پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ انہوں نے اس بل میں یہ کچھ کریکشن کرنے کی، سنشودھن کرنے کی، بدلاؤ کرنے کی جو ہے بات وقف بورڈ کے بل میں رکھی، یہاں تک کہ انہوں نے جو باتیں رکھی تھیں وہ کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے بھی خلاف تھیں، اور وقف مسلمانوں کے بھی خلاف تھیں، اور شریعت کے بھی خلاف تھیں۔ یہ باتیں جب لوگوں میں پہنچی تو لوگوں میں ایک غصہ برپا ہوا، اور یہاں تک کہ بہت سارے لوگوں نے اس کے خلاف پروٹیسٹ کیے، احتجاج کیے، اور معاملات چلتے رہے، اور جو ہے ہمارے سنسد بھونوں میں یا پارلیمنٹ میں اس کی بحثیں ہوتی رہی۔ ایک سال بھی ابھی نہیں ہوا ہے، تقریباً 7-8 مہینے تک اس کی بحثیں چلتی رہی، یہ معاملہ لٹکا رہا، یہاں تک کہ یہ QR کوڈ وغیرہ بھی لگے اس کے حق میں ووٹ کیا جائے۔ جو بھی معاملات رہے، بالآخر
اب آ کر کے 2025 کے مارچ کے مہینے میں یا اپریل کی شروعات میں آ کر کے یہ ایکٹ پاس کیا گیا، اور اس میں جو بی جے پی حکومت کریکشن کرنا چاہتی تھی، جو تبدیلیاں کرنا چاہتی تھی، جو بدلاؤ کرنا چاہتی تھی، وہ بل انہوں نے پاس کرا کر کے ان میں تبدیلیاں کر دی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سروں پر ایک جوں بھی نہ رہی۔ ہمیں یہ معلوم بھی نہ ہوا کہ ہمارے آباء و اجداد کی زمینوں کے ساتھ، ہمارے آباء و اجداد کی قیمتی سرمایوں کے ساتھ کیا کیا گیا، ہمیں اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ کیونکہ ہمیں اگر یہ خبر ہوتی تو میں یہ کیا کہوں، یہ مسجدیں خالی نظر نہیں آتی۔ ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ دن جمعے کا ہے، یہی میری قوم کا آدمی 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھے گا، یہ سوچے گا کہ جلدی سے امام کو ہٹایا جائے۔ تمہیں اور ذلت اٹھانا پڑے گی، اور رسوائی اٹھانا پڑے گی، اور جو ہے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اسلام سے دور رہ کر کے تم جی لو گے، اسلام سے دور رہ کر کے تم عزت کی زندگی کما لو گے؟ کبھی نہیں، خدا کی قسم کبھی نہیں۔ مسلمانوں کو عزت ملی ہے تو دین متین کے بدلے میں ملی ہے، شریعت کی خدمت کے بدلے میں ملی ہے۔ وقت بورڈ ختم ہو جائے، یہ بھی ختم ہو جائے، دیگر چیزیں ختم ہو جائیں، اسلام ختم نہیں ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کے اقوال ختم نہیں ہوں گے، شریعت ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تم چلے جاؤ گے تو چڑیوں سے، پرندوں سے، جانوروں سے اپنا ذکر کرا لے گا، اپنے محبوب کے گیت گنوا لے گا۔ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب عظیم لشکر آیا تھا تو ابابیل کے پرندوں سے اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی حفاظت کرائی تھی کہ نہیں؟ حفاظت ہوگی، دین رہے گا، لیکن ہم مٹائے جائیں گے، ہماری نسلیں مٹائی جائیں گی، ہماری مسجدیں ہم سے چھینی جائیں گی، ہمارے مدرسے ہم سے چھینے جائیں گے، ہمیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا، ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ اگرچہ تم ہمیں گالیاں دیتے رہو، ہمیں کہتے رہو تم سخت بول رہے ہو، لیکن یہ حقیقت ہے۔ آج تم اسی بات کے مسلمان رہ گئے ہو، چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے باتیں مارتے ہو بڑی بڑی، تم مسلمان ہو۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہاری مسجد وقت ہونے والا ہے، ابھی مسجد نہیں بھری ہے۔ تم صرف اس بات کے مسلمان ہو کہ عید آ جائے تو عید کے نام پر میلے لگاؤ اور گنڈا گردیاں کرو۔ تم اس بات کے مسلمان ہو کہ اپنی بہنوں، اپنی ماؤں کو بھیج کر میلوں میں عیاشیاں کرواؤ۔ تم اس بات کے مسلمان ہو کہ اپنی ماں بہنوں سے عیاشیاں کروا کر اسلام پر کلنک لگواؤ، اسلام کو بدنام کرواؤ۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ جب مسجد سے اذان ہو تو میری مسجد بھرتی ہوئی نظر آنا چاہیے۔ اسلام یہ ہے جب ماہ رمضان مبارک آ جائے تو میرا ایک مسلمان بھائی بھی دن کے کسی لمحے میں مجھے کوئی چیز کھاتا ہوا نظر نہیں آئے۔ اسلام یہ ہے کہ میرا مسلمان بھائی، اس سے پوچھا جائے تو قرآن کی تلاوت کو جانتا ہو، وہ احکام شریعت کو جانتا ہو، وہ اسلام کے حقوق کو جانتا ہو، وہ جانتا ہو کہ اسلام کے حقوق کیا ہوا کرتے ہیں۔ کوئی غیر مسلم آ کر کے میرے اسلام پر آنچ اٹھانا چاہے تو فوراً جواب دے دے، تو غلط کہہ رہا ہے، میرا مذہب یہ ہے، تو غلط کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم نہیں ہیں، ہم تو وہ ہیں اگر جو کہتے بھی ہیں، جو سمجھاتے بھی ہیں، تو ہم انہی کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہمیں تو باتیں بھی وہ اچھی لگتی ہیں جو ہمارے مطلب کی ہوا کرتی ہیں۔ آج ہم چلے کہاں گئے ہیں؟ آج اسی لائق رہ گئے، وقت ہونے والا ہے، ابھی ہماری آدھی مسجد نہیں بھری ہے۔ یہاں کون آئے گا؟ ہمارے بھائی تو ہی نماز پڑھنے آتے ہیں، کون آئے گا؟ ہمارے چچا تاؤ تو ہی یہاں نماز پڑھتے ہیں، کون آئے گا؟ آج ذرا سی ذاتی بات آ جائے تو قتل کرنے کو تیار ہے، ذاتی بات آ جائے تو لڑنے کو تیار ہے۔ جس بیٹے کی کمائی تو کھا رہا ہے اس سے نماز کون پڑھوائے گا؟ جس بھائی کو تو تانے دے رہا ہے، یہ پیسے خرچ کر دیتا ہے، اس سے نماز کا حکم کون دے گا؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، ہر انسان اپنے گھر کا حاکم ہے۔ جو باپ اپنے بیٹے کی کمائی کھاتا ہے، کل قیامت کے دن اس بیٹے کے نماز نہ پڑھنے کے سبب اس باپ کو جہنم میں ڈالا جائے۔ بس اسی بات کے تم پنچایتیں لگا دیتے ہو، بیٹا بیوی کا ہو گیا، اس کی پنچایت کون لگائے گا؟ تیرا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ اس کی پنچایت کون لگائے گا؟ تیرا بیٹا جوان ہو گیا، بچے بالا ہو گیا، اسے غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ یہی تو انہوں نے دیکھا ہے، یہی تو انہوں نے نوٹس کیا ہے۔ وہ مسلمان نہیں ہیں جو ہونا چاہیے تھے۔ ان کے ساتھ جو کیا جائے، انہیں بے عزت کیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ انہیں صرف یہ دکھتا ہے کہ میرے ذاتی تو کوئی معاملات نہیں ہو رہے ہیں، ہوں گے، ہماری مسجدیں بھی جائیں گی، مدارس بھی جائیں گے، مزاروں پر حملہ بھی ہوگا۔ ایسے ہی رہے تو سب کچھ ہوگا۔ کیا کیا گیا ہے اس ترمیمی ایکٹ میں؟ کیا کیا گیا ہے؟
کچھ بتانے کی میں کوشش کرتا ہوں. کچھ باتیں میں نے بل تھا اسے پڑھ کر کے اس میں نوٹ کی ہیں، لکھی ہیں، وہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو وقف بورڈ کا جو نام تھا اسے تبدیل کیا گیا ہے. نام تبدیل کر کے اس کا نام رکھا گیا ہے یونیفائڈ وقف مینجمنٹ امپاورمنٹ ایفیشینسی اینڈ ڈیولپمنٹ ایکٹ. اس کا یہ نام رکھا گیا ہے. وقف بورڈ کا بدل کر کے یہ نام رکھا گیا ہے. وقف نام جو ہے یہ ایک عربی لفظ کا نام ہے. اس کے ذریعے سے ایک مصطفیٰ جان رحمت کی سنت یاد تازہ ہو جایا کرتی تھی. معلوم چلتا تھا کہ شریعت کا یہ ایک رکن ہے، یہ ایک عبادت ہے. جب اس کا نام ہی ختم کر دیا جائے گا، اس کا تصور ہی ہمارے ذہن سے ختم کر دیا جائے گا، تو ہمارے ذہن سے دھیرے دھیرے یہ کوشش کی جائے گی کہ اس کا تصور ختم کیا جائے کہ وقف کی بھی ہماری کچھ جائیدادیں تھیں، اور بھی بہت ساری ان کے جو ہیں شر اس میں چھپے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ہماری عبادت کا نام بدل کر کے انہوں نے کچھ اور تبدیل کر دیا. یہ ہماری عبادت ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اسے کیا ہے، انہوں نے اپنی جائیدادیں دی ہیں. کوئی اور اس میں ترمیم کر کے نام بدلنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے. ہمارا جو سمویدھان ہے، ہمارا جو دستور ہے، اس میں 7 جو ہیں وہ بنیادی حقوق ہیں. 7 بنیادی حقوق ہیں. اسی میں سے تیسرے کالم پر مذہبی آزادی کا حق ہے. رائٹ آف ریلیجن یہ کالم ہے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں. مذہبی آزادی کا حق دیا گیا ہے. یہ اس کے بالکل خلاف ہے کہ ہماری عبادت کا نام بدل کر کے کچھ اور تبدیل کیا جائے. دوسرا انہوں نے جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ وقف وہی شخص اپنی جائیداد کو وقف کر سکتا ہے جو کم سے کم 5 سال سے مذہب اسلام کو فالو کرتا ہو، 5 سال سے مسلمان رہا ہو. یعنی کوئی نیا مسلم اگر کوئی شخص اسلام لاتا ہے تو اسے وقف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. یعنی مسلمانوں میں بھی تفریق کر دی. مسلمان تو تمام کے تمام ایک ہے. کوئی پہلے کتنا ہی گناہ گار تھا لیکن مذہب اسلام میں داخل ہو گیا تو وہ اگر عبادت گزار ہے تو اللہ کے نزدیک وہی جو ہے مرتبے والا ہے. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تفریق کر دی گئی. 5 سال سے جو اسلام کو فالو کرتا ہو وہی وقف کر سکتا ہے. اب ظاہری طور پر اس میں ہمیں بڑی خرابی نہیں لگ رہی ہے، لیکن جب اس کا سروے ہوگا تو یہ دیکھا جائے گا کہ جنہوں نے وقف کیا تھا وہ 5 سال سے اسلام کو فالو کر رہے تھے کہ نہیں. اب یہ بتاؤ جو 100 سال پہلے وقف کر چکا ہے، جو 50 سال پہلے وقف کر چکا ہے، دنیا سے چلا گیا، اس کا پتہ کیسے لگاؤ گے؟ کیسے لگاؤ گے کہ یہ وقف کرتے وقت کس سمے سے اسلام کو فالو کر رہا تھا؟ تم اسے واضح نہیں کر پاؤ گے، ثابت نہیں کر پاؤ گے. تمہاری پراپرٹیز تمہارے ہاتھوں سے اس طریقے سے لے لی جائیں گی. اور بہت ساری اس میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. ہمارا جو رائٹ ہے، جو ہمارا قانونی حق ہے، اس میں جو 7 بنیادی حقوق ہیں اس میں رائٹ آف پراپرٹی بھی ہے. اس میں کسی مذہب کی قید نہیں لگائی گئی ہے. ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، جو چاہے کوئی کسی مذہب کو نہیں بھی مانتا ہے اسے اپنی آزادی کا پورا حق ہے. یہ ہمارا سمویدھان کہتا ہے. لیکن انہوں نے قید لگا دی کہ شریعت کی عبادت وہی کرے گا جو کم سے کم 5 سال مسلمان رہ چکا ہو. یہ ہمیں بڑی خرابی نہیں لگ رہی ہے، لیکن 100 سال پہلے جو دنیا سے چلا گیا، جو وقف کر کے چلا گیا، اس کو تم کیسے ثابت کرو گے کہ وہ 5 سال سے جو ہے مذہب اسلام کو فالو کرتا تھا. تیسری بات اس میں یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ پورا ایک ایکٹ تھا، ایک وقف تھا، ایک بورڈ تھا. اس کے ذریعے سے اس کے معاملات کو حل کیا جاتا تھا. اس میں کوئی پریشانی آتی تو دور کی جاتی تھی. اب اسے بالکل برخاست کر دیا گیا. وقف بورڈ کا اب کوئی اس میں معاملہ نہیں ہے. اس کی جو جانچ ہوگی، اس کے جو کیسز ہوں گے، اسے ڈی ایم سالو کرے گا. ضلع کا ڈی ایم اس میں دخل اندازی کرے گا. وہ جو فیصلہ کرے گا وہی مانا جائے گا. اب یہ بتاؤ، جائیداد ہماری ہے، ایکٹ ہمارا ہے، بورڈ ہمارا ہے. ڈی ایم جو ہے وہ ایک سرکاری آفیسر ہے، اور سرکاری جتنے آفیسر ہیں وہ کس کے کہنے پر چلتے ہیں؟ اس کی سرکار ہو. تو ڈی ایم سرکار کے کہنے پر اس کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا یا ہمارا فیصلہ کرے گا؟ جائیداد جو ہے وقف کی ہے ہمارے باپ نے، جائیداد وقف کی ہے ہمارے دادا نے، اور اس کو جس طریقے سے استعمال کرنا چاہے گا وہ حکم دے گا ڈی ایم. تو ڈی ایم ہمارا کرے گا، یا جو اوپر سے گورنمنٹ جو ہے، سینٹرل گورنمنٹ ہو یا اسٹیٹ گورنمنٹ ہو، وہ جو دباؤ بنے گی وہ کام کرے گا. تو سرکاری جو کمشنر ہیں، جو آفیسر ہیں، اسی اعتبار سے اسی کے مطابق اپنے کام کیا کرتے ہیں جو اوپر سے انہیں حکم ہوا کرتا ہے. کتنے ناجائز ہمارے سامنے معاملات دبائے جا رہے ہیں. مسلمانوں پر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اسے دبا دیتے ہیں.
مسلمان تھوڑی سی بھی اگر جو ہے چنگاری لگاتے ہیں تو ان کے گھر توڑ دیے جاتے ہیں، مکانات توڑ دیے جاتے ہیں، ڈی ایم کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اور ڈی ایم کے پاس فرمان کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے، یو پی گورنمنٹ سے، سینٹرل گورنمنٹ سے۔ تو بورڈ کا حق یہ چھین کر کے ڈی ایم کے حق میں دے دیا گیا۔ اب ایک اس میں یہ کمی رکھی گئی ہے کہ وقف کمیٹی مسلمانوں کی تھی، وقف مسلمانوں کا تھا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں تقریر ختم کر دوں یا بات بیان کروں؟ کیونکہ یہ وہ بات ہے تمہیں سننے کو نہیں ملے گی، اور میں یہ سننا نہیں چاہتا کوئی کہے وقت ہو گیا کوئی ادھر دیکھے۔ میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا، لیکن یہ پرچہ میں نے 2 گھنٹے میں بنا کر کے تیار کیا ہے۔ میرا اس میں ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، اس لیے کیا ہے کہ میری قوم سوئی ہوئی ہے، کم سے کم اسے کچھ پتہ چل جائے۔ بیان کر دوں، کم سے کم کچھ بول سکتے ہو۔ 4 آدمی بول رہے ہیں، بیان کر دوں؟ تو ہمارا جو وقف بورڈ تھا وہ مسلمانوں کا تھا، مسلمانوں کی اس میں زمینیں تھیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے وہ راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر انہیں وقف کیا تھا۔ ہندوؤں کے بھی ایسے بورڈ ہیں، ان کے بھی جو دینی معاملات ہیں، ان کے جو شمشان گھاٹ ہیں، ان کے جو مندر ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ان کے ایکٹ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا جب وقف بورڈ تھا، جن کی مسجد، مدارس اور خانقاہوں کی حفاظت کے لیے بنایا گیا تھا، اس میں انہوں نے یہ ترمیم کی ہے کہ ان کی کمیٹی میں ہندو بھی شامل ہوں گے۔ لازمی کیا ہے کہ ایک کمیٹی میں کم سے کم 2 ہندو بھائی بھی شامل ہوں، کم سے کم 2 شامل ہوں لازمی طور پر، ورنہ تو جتنے چاہیں اس میں ہندو بھی شامل ہوں گے، مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ اس کا چیئرمین بھی ہندو ہو سکتا ہے، اس کا CEO وغیرہ جو ہوں گے وہ بھی ہندو ہو سکتے ہیں۔ آج یہ شرکت کے طور پر 2 کو شامل کیا ہے، 2 کو آج داخل کیا گیا ہے، کل کو ہٹایا جائے گا، کل کو ان کی کثیر تعداد لائی جائے گی۔ مسجد ہماری ہے، خرچ ہم نے کیا ہے، صرف ہم نے کیا ہے، حکم کس کا چلے گا؟ ان کا جو ہمیشہ مسجدوں کو ڈھانا چاہتے ہیں، مسجدوں کو گرانا چاہتے ہیں۔ کتنا بڑا یہ ہمارے اوپر اتیاچار، کتنا بڑا ظلم کیا گیا ہے، اور ہماری قوم کے سر پر جوں تک نہیں رہے گی، کیونکہ وہ یہی چاہتی ہے کہ صرف میرا کچھ نہ ہو، چاہیں جو ہوتا رہے۔ لیکن یہ بھی تو ہمارا ہی ہے، یہ مساجد، مدارس ہمارے آباء و اجداد نے ہی تو ہمارے لیے وقف کی ہیں، قبرستان ہمارے ہی لیے تو وقف کیے ہیں۔ اگر ان پر حملہ ہوتا ہے تو یقیناً ہمارے ذاتی گھروں پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ انہوں نے لازمی قرار دے دیا کہ ہندو بھائی بھی اس میں شریک رہیں گے، حالانکہ ان کے جو ایکٹ ہیں، سکھوں کے بھی جو ہیں وہ ان کے بورڈ ہیں، ہندوؤں کے بھی بورڈ ہیں، اس میں کوئی مسلمان شریک نہیں رہے گا۔ اگر تم برابری کا حق چاہتے تھے تو مسلمانوں کو بھی اس میں حصہ دلاتے، سکھوں کو بھی اس میں حصہ دلاتے، جتنے جس کے ایکٹ ہیں دونوں برابر کے شریک رہتے تو تمہارا انصاف تھا۔ ان کا تم نے کچھ نہیں کیا۔ مسلمانوں کے جو وقف بورڈ تھا اس میں تم نے ہندوؤں کو شامل کر دیا۔ تمہاری نیت یہ لگ رہی ہے دھیرے دھیرے ہمارے جائیدادوں پر تم ان کو قابض کر کے قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ تیسری اور ایک اس میں یہ خرابی رکھی گئی ہے کہ وقف کا جو معاملہ تھا وہ زبانی وقف کر دیا جائے۔ کوئی کہتے وقف تو میں نے یہ جائیداد وقف کی تو وقف ہو جاتی۔ اب وقف کے لیے زبانی کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو شریعت کا حکم تھا اس کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ حالانکہ زبان کی اتنی ویلو ہے، کورٹ میں گواہی کے لیے انسان کو زبانی طور پر گواہی دینا پڑتی ہے۔ نکاح ہو زبانی طور پر اس میں گواہی دینے کے لیے زبان سے بولنا پڑتا ہے۔ جو بھی ان کے بھی رسم و رواج ہوں اس میں زبان کی ویلو رکھی گئی ہے، لیکن اس میں زبان کی کوئی ویلو نہیں ہے۔ زبان سے کوئی کچھ کہتا رہے، ڈی ایم صاحب جس طریقے سے فیصلہ کریں گے، جائیداد اس کی ہے جس نیت سے وہ کرنا چاہتا ہے، نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ انہوں نے جس چیز کو بہتر سمجھیں گے، اس میں بچوں کے لیے میدان بنوایا جائے، یہ چاہتا تھا مسجد بنائی جائے، تو وہ اپنے حساب سے اس جگہ کو استعمال کریں گے۔ جائیداد اس کی ہے، یہ چاہتا ہے اپنی مرضی سے کرے، لیکن وہ اپنی مرضی سے جہاں بہتر سمجھیں گے، جہاں مناسب سمجھیں گے، اس جگہ کو اس کو استعمال کیا جائے گا۔ ہمارا ذاتی طور پر اس پہ کوئی حق نہیں رہے۔ پہلے اس ایکٹ کے لیے یہ سروے کرنے کے لیے وقف بورڈ کی سروے کمیٹی تھی، تو وہ کمیٹی اس کی جانچ کیا کرتی تھی۔ آپ اس میں مقدمہ دائر کرائیں تو وہ کمیٹی جانچ کرتی کہ ان کا یہ کام صحیح ہے یا غلط، ان کا کہنا صحیح ہے یا غلط، تو اس میں ثبوت کی بنیاد پر وہ فیصلہ کیا جاتا کہ یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب وقف بورڈ کی سروے کمیشن کمیٹی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اب ضلع کا جو ڈی ایم ہوگا، جو ڈسٹرکٹ منسٹر ہوگا، وہ اس کی جانچ کرے گا، وہ اپنی کمیٹی بٹھائے گا، وہ جو صحیح پائے گا اس طریقے سے اس کا فیصلہ دے گا۔ تو وہ ہمارے تو سب خلاف ہی ہیں، وہ تو چاہیں گے کہ ہماری مسجدوں کی جگہ اسکول بنے، ہماری مسجدوں کی جگہ قبرستانوں کی جگہ کھیلنے کے میدان بنے، جگہ ہماری ہے،
قبضہ وہ کریں گے، جائیداد کا حق وہ حاصل کریں گے، یہ ہمارے ساتھ کیا گیا ہے۔ لیکن ہماری کمی یہ ہے کہ ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں اور ہمیں اس سے کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ فرق